آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہاری جو کامیابی ہے، تمہاری جو طاقت ہے، وہ غریبوں کی مدد کے اندر چھپی ہوئی ہے، مسکینوں کے ساتھ پیار کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے، اگر اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں تو جو انسانوں کا عام مزاج ہے، لوگ زیادہ طاقتور لوگوں کو پسند کرتے ہیں، زیادہ خوبصورت لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لوگ بڑے لوگوں سے یاریاں لگانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام نے محبت کر کے بھی دکھائی، اور پھر ساتھ میں یہ بشارت بھی دے دی کہ میرا جو امتی، مجھے جو ماننے والا ہوگا، دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر یہ غریبوں کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ ان کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ غریبوں کے ساتھ پیار سے بولیں گے، آپ غریب کے دکھ درد میں ساتھ آئیں گے، غریب کے زخم پر ملہم لگائیں گے، اس غریب کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے، لیکن جب یہ کام آپ کر رہے ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اگر وہ تصویر کسی غریب کو کچھ دیتے ہوئے اس لیے کھینچی جا رہی ہے کہ میری بڑی عزت افزائی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو پھر وہ مدد نہیں ہے، وہ بے ایمانی ہے، بددیانتی ہے، ایک غریب کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں جی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، اب جو بھی لوگ دنیا میں ہیں، اللہ نے ان کو کوئی نہ کوئی مقام دے رکھا ہے۔ ہر ایک بندے کے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیچے کوئی ماتحت نہ ہو، ہر ایک بندے کے نیچے کوئی ایک نہ دو لوگ ماتحت ہیں، چاہے وہ اس کی بیوی ہے، چاہے بچے ہیں، چاہے ضعیف ماں باپ ہیں، یا اس کی دکان پہ کام کرنے والے ملازمین ہیں، یا اس کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی ہے جو اس کے ماتحت ہے۔ اب وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا وتیرہ کیا ہے، کس طریقے کے ساتھ اپنے سے ماتحتوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہت سارے بزدلوں نے ایک بات بنائی کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ کے بندے، اخلاق کو مکمل کرنے کا جو معیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جب تک اس معیار پر نہیں پہنچتے تو اخلاق کیسے آئے گا؟ پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، ابو جہل پڑوسی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ظالم ہے۔ عقبہ بن ابو معیط پڑوسی ہے نبی علیہ السلام کا، ظالم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عتبہ، ولید، امیہ، ہندہ، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تکلیف کے دنوں میں کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے ساتھ کام لیا، مدینے چلے گئے، اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، نبی علیہ السلام پھر مکہ آئے، اب مکہ میں فتح حاصل ہو چکی ہے، وہی مکہ ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں قلم ہے۔ سنیں اخلاق کب پیش ہوتا ہے؟ اخلاق پیش کرنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاق اور چمچہ گیری میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور حاکم بیت اللہ میں تشریف رکھتے ہیں، بطور امیر اس علاقے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا گیا، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو فاتح بن کے ہوئے۔ اب جو رسول اللہ کے ہاتھ میں قلم ہے فتح مکہ کے بعد، اس قلم میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ سامنے جو ملزم پیش ہوتے ہیں ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ان کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اخلاق کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب اخلاق جو ہے وہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ نہیں دکھایا جاتا۔
اخلاق طاقتور لوگوں کے دربار میں نہیں دکھایا جاتا، اخلاق چودھریوں کے گھروں میں جا کے، بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کے دفتر میں جا کے، اور بڑے بڑے رئیس لوگوں کے جا کے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں میاں صاحب، مولانا صاحب، وہاں اخلاق نہیں ہے، یہ ضرورت ہے بس۔ اخلاق تو وہ ہے کہ جو آپ کے متاحت ہیں، جن کو آپ کو اللہ نے قدرت دی کہ آپ جن کو سزا بھی دے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام وہی مکہ ہے، ظلم ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام صبر کرتے تھے، اب وہی مکہ ہے، ظالم پیش کیے جا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے ہیں۔ تو معاف کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے جی؟ معاف کرنے کے لیے سزا دینے کا اختیار ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جو کمزور ہوتے ہیں آپ سے، ان کو معاف کرنا اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہے۔ اپنے سے کمتر سے عزت سے بولنا اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہے۔ بڑے بڑے چودھریوں کے پاس، بڑے بڑے پولیس افسران کے پاس لوگ جا کے چمچا گیری کرتے ہیں، یہ اخلاق کا معیار نہیں ہے۔ جب جو تمہارے دفتر میں آیا، جو تمہارے پاس پہنچا، جس نے تمہاری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو تم سے کمتر ہے، جو تم سے کمزور ہے، جو تمہاری طرف امید کی نظروں سے دیکھتا ہے، اس کے سامنے حقارت سے بات کرتے ہو، اس سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں چاہتے ہیں کہ ہاں، اب یہ جس میں نے اپنے بندے کو جس جگہ قدرت دی ہے، یہاں یہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے جی؟ محبت میں تو بندہ چمچی بھی مارنے لگتا ہے، محبت میں بندہ آگے پیچھے پھرتا ہے۔ میرے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، 2 سال پہلے انہی دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو تا زندگی جو سب سے خاص ان کی گفتگو میں ہم نے بات نوٹ کی، جو پلے باندھی، وہ یہی تھی۔ سارا دن بار بار اس بات کو اپنے ساتھ والوں کو یاد دلاتے تھے کہ بیٹا، تمہاری کامیابی کمزوروں میں چھپی ہوئی ہے، تمہاری کامیابی بڑے بڑے وزیروں میں، بڑے بڑے افسران کے پاس، بڑی بڑی حکومتوں کے پاس نہیں، تمہاری کامیابی غریبوں میں، تمہاری کامیابی مسکینوں میں، تمہاری کامیابی بیماروں میں، تمہاری کامیابی محتاجوں میں چھپی ہے۔ یہ جو لوگ تم تک آ رہے ہیں، غلطی سے بھی کبھی ان سے غصے کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندے کو کہ میرا بندہ میرے کمتر بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اور اگر آپ کمزوروں کی مدد کریں گے نا جی، آپ اگر کمزور لوگوں کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کمزوروں کو عزت دیں گے، اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ آپ اگر کمزور لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ آپ اگر کمزور لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے تو اللہ کریم آپ کا قد بڑا کر دیں گے۔ آج لوگ کس چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہم بڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، اپنے سے کمتر کے ساتھ اگر آپ جھک کے ملیں گے، عاجزی سے ملیں گے، پیار سے ملیں گے، محبت سے ملیں گے، تبھی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرمی عطا کی ہے۔ آپ کمزوروں سے محبت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں گے۔